बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके मुख्तसर से तजज़ियों के साथ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने माशी बेहतरी के दावों के बाद और सऊदी अरब के साथ मुआहदे के बाद एक दफ़ा फिर पेट्रोल बंक वहां पर गिरा दिया और पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ यूएनओ में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहदा साथ ही मुतनाज़ा हो गया। इसके हकाइक क्या हैं? तीसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी ने मुज़फ्फराबाद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और हलफ ले रहे हैं कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरियत की दुश्मन है या हुस्न? और नाज़रीन, बिल्ला थैले से बाहर आ गया। तवील अरसा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहे थे। अचानक सुबह 7 बजे वीआईपी तरीके से अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलता है। बानी पीटी से उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिलना जाते हैं और उसके बाद उन्हीं की बहन हमशीरा अलीमा खां, जो सैकड़ों दफा डयाला जेल के बाहर भाई के से मुलाकात के लिए नौरीन साहब और दीगर बहनें जाती थीं, सैकड़ों दफा 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करती रही, चक्री में पकड़ता रहा। कभी वो सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में धक्के खाती हैं बेचारी भाई के इंसाफ दिलाने के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए। कभी सुप्रीम कोर्ट्स, कभी हाई कोर्ट्स, कभी इंसादात दहशत गर्दी की अदालतें, और कभी अवाम जलसा करती है तो अवाम में खड़े होकर देखती हैं, स्टेज पर नहीं जाती। अचानक अली अमीन गंडापुर ने, जब मुल्क मुख्तलिफ बहरान से दो चार है, हुकूमत कन्फ्यूज है, बादी नजर में ऐसा लगता है, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाके इमरान खां को उनकी बहन अलीमा खां की शिकायत लगाई कि वो एमआई के साथ अटैच है, पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती है और सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है। नाज़रीन, ये साजिश ऐसे वक्त में रचाई गई जब हुकूमत को रेस्क्यू किया जा सकता है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बज़ाहिर नूरा कुश्ती ही कह ले, दस्तों गिरेबान है। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली का बाइकाट करती है। अलीमा खां पर जब अलीमा खां ने ये सारी बातें अपने भाई इमरान खां को डयाला जेल में मुलाकात करके आके मीडिया से गुफ्तगू कर दी, तो फिर रात गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो बयान पे कहा कि मैंने उनकी शिकायत लगाई है और ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो एमआई की है, वो पार्टी को कमज़ोर कर रही है। अब सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर को किसने भेजा? वो तो कहते थे मुझे इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। वो कह रहे हैं कि पीटीआई अलीमा खां चेयरमैन बनना चाहती हैं। सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं, वो तो मेरी कई दफ़ा कपड़े उतार चुके हैं, जिसका दिल चाहता कुछ, लेकिन अब तो नेशनल मीडिया उससे ज़्यादा उतार रहा है। सोशल मीडिया बेहूदगी ज़्यादा कर रहा है, वो चाहे किसी भी जमात के खिलाफ कर रहा है, वो बेहूदगी है, गलाजत है और गलाजत का ढेर है। अली अमीन गंडापुर साहब, आपसे एक सवाल है। इमरान खान ने गालबन 1995 या 96 में पीटीआई बनाई, उस वक्त आप कहाँ थे? अलीमा खां तो उस वक्त भी उसकी बहन थी, उस वक्त भी सियासत में अमल दखल कोई नहीं था उनका। कभी मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने किसी को कहा इसको वजीर बनाओ, इसको वजीर ना बनाओ, इस ब्यूरोक्रेट को लगाओ, इसको ना लगाओ। अगर उनका ये कसूर है कि वो अपने भाई इमरान खान से जो मनोअन कहते हैं, उनके एक्स अकाउंट पे वो बयान वायरल कर देते हैं, बता देती हैं, तो उसे तो इमरान खान ऑन कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपको शायद इमरान खान ने कुछ और भी कहा है, ये मुझे इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है। खुल के बात बताएं ना, कैसे इमरान खान आप अलीमा खां पर इल्जाम लगाती हैं? अगर एमआई उनके साथ होती तो उनका भाई आज जेल में होता, उनके इक़्तिदार खत्म होता, उनके दोनों बेटे गिरफ्तार होते। जो एक एथलीट था जिसका सियासत से वास्ता ही दूर तक कोई नहीं था, जो पाकिस्तान में रहता था, जिसे 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया, भांजा हसन नियाज़ी भी उनका गिरफ्तार है। वो बारहा कह चुकी हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन इमरान खान कितनी दफ़ा आप इंसादात दहशत गर्दी की अदालतों में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और डयाला जेल के बाहर गए, कितने, इसका जरा कभी कंपैरिजन करें। वज़ीर आला आप हैं, उनके पास तो कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है।
لیکن یہ ایک اچھی گیم کی ہے آپ نے کہ علی امین گنڈا پور کے سنگین الزامات لگائے اور ویڈیو کر دیا، کیونکہ پہلے علیمہ خان نے آ کے کہہ دیا میری شکایت لگائی ہے۔ اب ملک کو بحران سے بچانے کے لیے، اور آپ کا سوشل میڈیا بھی مترک ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور نے کمال کر دیا۔ کمال ہے بھائی، کچھ لوگ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کو سراغ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان کا سٹانس کچھ حصے میں بہت زیادہ سخت ہے، انہیں لچک دکھانی چاہیے نہیں دکھانی چاہیے یہ ان کا حق ہے۔ ماضی میں نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ بولتے رہے، ورنہ گجرانوالہ پی ڈی ایم کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں۔ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن قابل احترام ہے، ان سے ایک ہی سنسیئر وزیر ہے، اس کا نام مریم اورنگزیب ہے، وہ مریم نواز سے سنسیئر ہے۔ وہ مریم نواز کیا کہتی رہی؟ پاپا جان آپ کو جانتے ہوں گے، عاصم باجوہ، اس کے بارے میں مریم نواز کہتے اب کیوں نہیں ذکر لیتی؟ لیکن اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتا اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ڈیل کر چکے ہیں تو اس میں علیمہ خان کو کیا قصور ہے؟ تو میں اتنی ہمت تھی تو عمران خان کو کہتے بھائی ڈیل کرو، مکمکا کرو، جیسے ہم کے پی میں حکومت کر رہے ہیں تو آپ بھی باہر نکلو، رہاؤ، عیاشی کی زندگی گزارو، پرگزائش زندگی گزارو۔ لیکن شاید آپ کے اس بیان نے آپ پر بہت سوالات اٹھا دی ہیں، جو کہہ رہے تھے تو آپ قابل احترام ہے، میرے لیے ہر سیاسی جماعت قابل احترام ہے، مجھے پتہ ہے نون لیگ میں بھی بہت اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندرون سندھ میں بھی بہت سارے وزراء ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن اختلاف رائے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن بانی کی بہن پر آپ الزام لگاؤ گے تو کیا بانی اپنی بہن کو نہیں جانتا یا اس کی بہن اس کو نہیں جانتی؟ خیر، آپ نے جس کے کہنے پہ یہ کیا، لیکن یہ سوالات آپ کو اور مشکوک کر گئے۔ آپ کا سوشل میڈیا میں کیا پاکستان میڈیا اب حلفن کہتے ہیں کلیئر ہے، آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حقائق کو جن کے کہنے پہ یہ کریں، اور لاہور میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ایک قریشی صاحب کو بنا دیا گیا اور دوسرا انہی کا بندہ بنا دیا جن کا آپ علیمہ خان پر الزام لگا رہے ہیں، نائب اپوزیشن لیڈر۔ اب پی ٹی آئی خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مارے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان جیل میں، ان تک مکمل حقائق نہیں جاتے۔ عمر ایوب اور کچھ لوگ شاید کچھ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسے بزدار کو کر دے گیا، بعد میں وہ ایک تانا بن گیا جسے خود مریم نواز اور نون لیگ پوری کرپٹ کہتی رہی، اور اس کے تعینات بیوروکریٹ 60% آج بھی پنجاب میں پولیس افسر اس کے تعینات کرتے ہیں، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے منہ پر کالک لگی ہو تو دوسرے منہ پر وہ کالک لانے کی کوشش کرو تو اپنی کالک کا منہ سیاہ رہتا ہے۔ خیر، یہ آپ کی پارٹی ہے، آپ جانیں۔ دوسرا، ناظرین، نیتن یاہو نے جو امن معاہدہ ہوا تھا اسرائیل و فلسطین کے درمیان، اس کا بانڈا پھوڑ دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ معاہدے میں فلسطین تسلیم کرنا ہے ہی نہیں، ہم فلسطین تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے پر بہت زیادہ سوالات اٹھنے لگے ہیں، اور عرب ممالک بھی اب کہہ رہے ہیں جو ہم نے شکیں پیدا کی تھی وہ شامل کی تھی وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک چاہیں گے فوج فلسطین میں غیر معینہ مدت تک رہے گی، اس کے بعد اس کی نگرانی ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کریں گے جو اسرائیلی حلقوں کے قریب ہے۔ تو کیا غزہ میں جن لوگوں نے بمباری کی، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا اور معذور کیا، ان کے خلاف کارروائی کا اس معاہدے میں کوئی ذکر آپ کو ہے بھی اس نکاتی میں؟ کیا اگر عرب ممالک کی یا اور دیگر ممالک کی فوج جاتی ہے تو وہ اسرائیل سے لڑے گی؟ اور دوسری طرف حماس نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطین نے کہا جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا یو این او میں تو حماس نے کہا کہ اس وقت معاہدہ ہو رہا تھا تو غزہ پر ہم پر بمباری کی جا رہی تھی، غزہ میں خود مختار مقامی حکومت بنائی جائے۔ یہ ڈان اخبار نے آج رپورٹ کی اور مختلف لوگوں کو مینشن کیا ہے۔ تو غیر غزہ میں خود مختار اور امریکہ کی کٹ پتلی حکومت نہیں بنے گی تو پھر قتل و غارت کا حساب کون لے گا؟ مسلمانوں کے شہداء کا خون کا جواب کون دے گا؟ اب یہ حکومت کا جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے تو اس معاہدے کو خوش آئین قرار دے دیا، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اسے غیر تسلی پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا اگر فلسطین کا 1967 کے مطابق جتنا حصہ فلسطین کے پاس تھا اس کو ایز اٹ بحال کیا جاتا اور اسرائیل اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے معصوم بچوں بمباری کی، تو پھر اس پر پیش رفت ہوگی۔ غزہ میں خود مختار حکومت بنائی جائے، حماس نے وہ کہہ دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کامن ویلتھ نے 1.5 سال بعد
الیکشن 8 فروری 2040 کا جعلی الیکشن کی دھاندلی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ایسے سوالات کر دیے کہ موجودہ حکمران چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، عدلیہ کی آزادی سے لے کے صحافت کی آزادی نوچنے کی اور پولیس اور چند بیورو سرکاران کی غلامی کی وہ منہ بولتی رپورٹ ہے جس میں اشارتاً سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور الیکشن چوری کرنا آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتا ہے جو بھی کرے، سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی سرکاری افسر، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ 1.5 سال کیسے دبائی، اس کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں۔ کب تک جھوٹ اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہو گے؟ کب تک میڈیا کو نوچ کر اور 26ویں ترمیم کے بعد من پسند ججوں سے فیصلہ لے کر عوام پر گمراہ؟ اب عوام آزادی کے لیے نکل آئی ہے، یہ لاوا بہت ہو چکا ہے۔ بدقسمتی ہے ناظرین، سرکاری افسران جو اہم عہدوں پر فائز ہیں افسران، پہلے آج سے 20-25 سال پہلے آرگومنٹ کی گنجائش تھی، اب آرگومنٹ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جو ہم حکم کہتے ہیں اس کی غلامی کرو، آپ حقائق سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کو سچ سے نفرت ہو گئی ہے، جھوٹ کے سہارے، ظلم کے سہارے، فسادیت کے سہارے، نا انصافی کے سہارے، گرفتاریوں کے سہارے، گولی کے سہارے، جھوٹے مقدمات کے سہارے حکومت چلانا چاہ رہے ہو، حکومت گھسیٹ رہے ہو، تمہیں خیال ہے منزل پا رہے ہو، میرا خیال ہے راستہ کھو رہے ہو۔ اب نواز شریف کو اس وقت کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا، تمام سیاستدان بیٹھیں اور ایک بات پر متفق ہو جائیں، اگر الیکشن 8 فروری 2024 کے ٹھیک ہے نہیں ہے تو ان الیکشن پہ دھاندلی کرنے والوں کو سزا دی جائے، 18 بھی شامل کر لیں، اس میں 13 بھی شامل کر لیں، 8 بھی کر لیں، پرانے کر لیں، لیکن خدا را عوام کی منتخب نمائندہ بچائیں۔ نواز شریف نے پاکستان پہنچتے ہوئے اہم اپنے قریبی لوگوں سے اجازت کے بعد لک چھپ کے رابطہ کر کے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس معاہدے پر عدم اعتماد کیا ہے، اس معاہدے پر جو UN نے عدم اعتماد کیا ہے، اس میں ابہام ہے، اس میں اسرائیل کو کامیابی ملی ہے، لہذا فلسطین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی تک اس کا ریٹرن آرڈر ہی معاہدہ ایگریمنٹ بھیجے نہیں گیا تو ہم اس پر کیا رائے دیں۔ علی امین گنڈاپور بھی ایکسپوز ہو گئے، جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ عمران خان صاحب آپ بہت پچھتائیں گے، PTI کی قیادت جس نے بھی اس کو نامزد کی ہے، وہ آپ کو علی امین گنڈاپور سے زیادہ دھکا دے گا کھائی میں۔ یہ بات آج ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نام بھی نہیں لے رہا، جنہوں نے بنایا وہ جانا، یہ سیاسی جماعتیں، ہمیں کیا، نون لیگ جس کو مرضی صدر بنایا، اپوزیشنر بنایا، وزیر اعظم بنایا، وزیر بنایا، ان کا رائٹ ہے، لیکن جہاں خلاف قانون یا اپنے ہی حکومتی یا سیاسی جماعتوں کے دعوے کے برعکس فیصلے ہوں گے تو اس کی نشاندہی کرنا صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ملک سے غداری نہیں، صحافی تنہا اس چیز کی لیتا ہے کہ عوام کے سامنے خوب چل رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سعودیہ عرب کا میں نے بتا دیا معاہدے کا کیا ہے، اب علی امین گنڈاپور نے اپنے آپ کو کھوڑ دیا کہ حکومت کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک طرف UN کو معاہدہ متنازع، سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے بعد تیل مہنگا ہو گیا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی کرپشن، ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے، دیوار میں چننے کی پوری طاقت، اس کے باوجود توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو ایک الگ جیل میں رکھ کے بھیجنے کی تمام جب سازشیں ناکام ہو گئی، جب آزاد کشمیر میں کشمیر ایکشن کمیٹی کے لاکھوں ہزاروں لوگ جوک در جوک ہر بڑی تعداد میں مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے خود کشمیر ایکشن کمیٹی نے حلف لیا کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا، جلاؤ گراؤ نہیں کرے گا، کسی کے خلاف کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا، اور اب اپنا حق لے کر رہیں گے، مہاجرین کی سیٹیں ختم کی جائیں، کرپشن ختم کی جائے۔ میں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب، آپ کرپشن ختم کر دیں، ملک میں 70-80% آپ کو لوگ تعریف کریں گے۔ کرپشن اب لیگل ہو چکی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔ جب تک کرپشن رہے گی ملک میں سونے کے پہاڑ، سونے کے درخت ہو جائے، چند خاندان وہ لوٹ کر لے جائیں گے، کھربوں روپے کے رشوت لے کر ٹیکس معاف کیا جاتا ہے اور کھربوں روپے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس ملک میں سونا اور تیل نہیں نکلتا، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، ایکسپورٹ بہتر ہو، ریمیڈیز آئے تو پھر ملک ترقی کرے گا، لیکن ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے کیونکہ مافیا نے اس کو جکڑ لیا ہے۔ چند خاندان، لاکھوں خاندان، 1-2 لاکھ خاندان ارب خرب پتی ہو رہا ہے، اور 50% سے زیادہ آبادی خطے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر مظفر آباد میں اگر دوبارہ طاقت کا استعمال کیا، ان سے مذاکرات کریں۔
पंजाब में भी अगर किसी को शिकायत तो मुज़ाकरत करें। अगर हाई कोर्ट के जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो 25 करोड़ अवाम इंसाफ के असूल के लिए किस दर पर जाए। ना इंसाफी हमेशा जुल्म को रास जन्म देती है और जुल्म हमेशा मुल्क में इंतशार पैदा करती है। जिस मुल्क में जुल्म, इंतशार और ना इंसाफी हो वहां अमन नहीं हो सकता। इमरान खान ने आपसे डील नहीं करनी। पेट्रोल की महंगाई के बाद रोजमर्रा की अशिया की कीमत में इजाफा हो जाता है, बिजली रोजमर्रा की। हमें बताएं कि मुल्क में जो मुआहदा किया गया, क्या वजीर आज़म खुद बताएं कि इसमें मुआहदे की क्या शीक है। क्या 67 की या जो कायदे आज़म ने फरमाया था उसके मुताबिक होगा, उस 67 के मुताबिक होगा। कितना हिस्सा फ़लस्तीन और गजा पे पास रहेगा और कितना इसराइल के पास जाएगा। और इसराइल इसके बावजूद अगर अरब ममालिक जाते हैं तो अपनी फौजें वहां क्यों नहीं उठाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है कि उसकी निगरानी करना या टोन मिल गया। अजामों को फलस्तीनी हुक्मरान ने इससे इख्तलाफ किया है। खुदा के लिए अपनी एक बोटी के लिए बकरा ज़ाया ना करो, अपने वक्ती मफाद के लिए मुल्की मफाद और कायदे आज़म के पाकिस्तान को खराब मत करो। इंसाफ का फराहम नहीं करो। पीटीआई को सजाएं दे दो, आज़ादी साबत नोच लो। जो आइन पसंद जज है उनको भी ख़त्म कर लो। लेकिन अब तो यूएनओ को मुआहदे पर पूरी दुनिया उंगलियां उठा रही हैं, सवाल उठा रही हैं। कितने उंगलियां तोड़ोगे? सवाल तो उठेंगे। हाँ, सवाल तहजीब और अखलाकियात के दायरे में होने चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।